بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے توبہ کیسے کی تھی، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے فرمایا کہ میں ایک سپاہی ہوا کرتا تھا اور شراب کا کارسیہ تھا۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ شادی کروں تو میں نے ایک نفیس باندی خرید لی اور یہ میرے دل میں گھر کر گئی۔ مجھے اس سے بے تحاشا محبت تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ مجھے اس بچی سے کافی پیار تھا۔ جب ان کی عمر چلنے کی قابل ہوئی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اور میں اسے دیکھ کر کافی دلی خوشی محسوس کرتا تھا۔ جب میں شراب پینے لگتا تو اس کے سامنے لے آ کر رکھ دیتا تو یہ میرے ساتھ کھیلتے ہوئے آ کر شراب کو گرا دیتی تھی، جس سے میرے کپڑے بھی خراب ہو جایا کرتے تھے۔ جب یہ 2 سال کی ہو چکی تو یہ اس دنیا سے چل بسی اور مالک حقیقی کو جا ملی۔ اس کے جانے سے میں کافی غم سے نڈھال ہو گیا اور میں بیمار رہنے لگ گیا۔ 15 رمضان کا دن تھا یا جمعے کی کوئی رات تھی۔ میں شراب پی کر کافی مدہوش پڑا تھا۔ مجھے نیند نے آ گھیر لیا تو میں پوری طرح سے نیند کی گود میں تھا۔ مجھے خواب آیا کہ سور پھونکا جا چکا ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جا چکا ہے، اب سارے لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، ان کے بیچوں میں چل رہا ہوں۔ تبھی اچانک مجھے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کالے رنگ کا اسدہ سانپ تھا جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ یہ بھاگ کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے جیسے ہی دیکھا تو کافی ڈر گیا اور ڈر کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ میں بھاگ کر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک سفید لباس والے بزرگ مل گئے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا مجھے اس ناگ سے بچائیے، یہ مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں، میں تو خود ہی بہت کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہاں تم اس سے بچنے کے لیے بھاگتے رہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھاگتا رہا تو سامنے ایک چیونٹی نظر آئی، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے نیچے جھانک کر دیکھا تو مجھے جہنم کے دردناک نظارے دیکھنے کو ملے۔ اوپر سے اسدہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اس سے جان بچانے کے لیے اس کے اندر گر پڑتا، تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی جیسے کسی نے مجھ سے کہا ہو، دنیا سے چلے جاؤ، تم اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہو۔ مجھے کچھ سہارا ملا، میں دوبارہ وہاں سے بھاگتا رہا، پھر دوڑ کر اسی سفید لباس والے بزرگ کے پاس آ گیا اور آ کر میں نے ان سے کہا کہ بابا میری اس ناگ سے جان بچائیے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، میرا اس سے پیچھا چھڑوا دے۔ وہ بوڑھا یہاں پر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو کمزور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم ایک کام کرو، اس پہاڑ کے پاس چلے جاؤ، یہاں پر مسلمانوں کی عمارتیں موجود ہیں، کیا پتہ تمہاری بھی وہاں پر کوئی عمارت موجود ہو، شاید کہ اس سے تمہاری کچھ مدد ہو پائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا جو کہ چاندی کا تھا اور اس کی جگہ جگہ پر سوراخ اور روشن دان موجود تھے اور ان روشن دانوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے چونکہ سونے کے کپڑے کے بنے ہوئے تھے، اور ان پر جو قبضے لگے ہوئے تھے وہ یاقوت کے تھے اور آرائش موتیوں کی تھی۔ میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو اس کے پاس دوڑ کر جانے لگا اور میرے پیچھے اسدہ بھی بھاگ کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ پردے ہٹا دو، ہر دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ممکن ہے کہ اس بندے کی یہاں پر کوئی ضرورت پوری ہو اور اس کی دشمن سے جان بچ سکے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازہ کھل گئے، پردے ہٹا دیے گئے، پھر ان روشن دانوں سے بچے میری طرف دیکھنے لگے جن کے چہرے اتنے خوبصورت تھے جیسے چاندی کی روشنی ہو۔ اب اسدہ بھاگتا ہوا میرے قریب آ چکا تھا، یہ کہنے لگے سب آ جاؤ، دیکھو اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ یہ سارے بچے میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے درمیان سے
मेरी जो बच्ची दुनिया से जा चुकी थी वो भी मुझे देख रही थी। इसने जैसे ही मुझे देखा तो इसने कहा कि ये तो मेरे अब्बू है। जैसे ही अजदा मेरे करीब आया तो मेरी बच्ची ने ऊपर से छलांग लगा दी और तीर की तेज़ी की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपना दायां हाथ अजदे की तरफ बढ़ा दिया। इसका कहना ही था कि अजदा वहाँ से भागने लगा। फिर इसने मुझसे कहा कि अब्बू जान बैठ जाइए। मैं बैठ गया और ये मेरी गोद में आकर बैठ गई। इसने मेरी दाढ़ी को पकड़ा और कुरान पाक की आयत पढ़ने लगी, जिसका मतलब ये था कि क्या अभी वो वक़्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र में झुक जाए। मैं वहीं पर रोने लगा और इससे कहा कि बेटा तुम कुरान पाक पढ़ना जानती हो? वो कहने लगी हम आपसे भी ज़्यादा कुरान पाक को जानते हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो अजदा मेरे पीछे क्यों आ रहा था, मुझे क्यों मारना चाहता था, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अब्बू जान वो आपका बुरा अमल था जिसको आपने ताकतवर बनाया हुआ है, जो आपको जहन्नम की आग में डालना चाहता था। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो मर्द कौन था जो मुझे रास्ते में मिला। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि वो बुरा आपका नेक अमल था जो कि अब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका है। आपके बुरे अमल ने इसे इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो आपके बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आप लोग यहाँ पर इस पहाड़ी के अंदर क्या करते हैं। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि इस पहाड़ी के अंदर हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं। हम इस पहाड़ी के अंदर क़यामत तक रहेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। जब आप लोग आ जाएंगे तो हम आपकी सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला से आप बख्शवा कर हम आप सब के साथ जन्नत में जाएंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह को उठता हूँ और काफ़ी घबराया हुआ था। मैं शराब छोड़ दी और जो भी शराब वाले बर्तन थे मैंने इनको तोड़ दिया और यही वाक़या मेरी तौबा करने का सबब बन गया। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारी कोई चीज़ छिल जाती है तो हम काफ़ी गमगीन हो जाते हैं और ख़ास तौर से औलाद का भी बिछड़ जाना तो बहुत बड़े दुख की बात होती है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला जब हमसे कुछ छीनता है इसके बदले में हमें बहुत कुछ अता फरमाता है और अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों को ही आज़माता है। जो इसके लाडले होते हैं ना, इसके बेहद प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला इनको देखता है कि हमसे कितना प्यार करता है, इसके दिल में हमारी कितनी मोहब्बत है। शायद इसलिए इसकी ज़िंदगी में आजमाइश को दाखिल कर देता है। और याद रखें कि बच्चों के इंतकाल कर जाना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप गुनहगार हो तो ये बच्चे अल्लाह ताला से अपनी माँ बाप के लिए झगड़ा करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनकी माँ और बाप दोनों को बख्श देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बच्चे कहेंगे कि जब तक हमारे माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। आमीन सुम आमीन।